آپ لوگ 2 سے 3 خبریں آج کل بہت زیادہ سن رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے US سے ایران وار، اس کے بعد UAE اور ایران کا آپس میں جو جھگڑا چل رہا ہے ایسا کیوں ہے، اور تیسری بات یہ کہ پاکستانی لوگوں کو UAE سے ڈیپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے، زیادہ تر پاکستانیوں کو۔ سب سے پہلی ریزن اس کی یہ ہے کہ پاکستانی اس ٹائم نیوٹرل ہیں، وہ کسی ایک کنٹری کا ساتھ نہیں دے رہے اس جنگ میں، جو کہ بیسٹ ٹیکنیک ہے، ایک زبردست قسم کی چیز ہے کہ آپ کسی بھی ایک کنٹری کو سپورٹ نہ کریں، آپ لوگ ان کی آپس میں نیگوشیشنز کروانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، جو کہ پاکستان نے کیا بھی۔ اپنے ملک میں ایران اور USA کی نیگوشیشن کروانے کی کوشش کی، جو کہ فیل رہی، وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے، لیکن پاکستان نے اچھی کوشش کی، جو کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف UAE پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا، یا پاکستان سے وہ چاہتا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں ڈائریکٹلی کسی سے رابطہ، لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرے گا اور اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، جو کہ ڈیفینیٹلی ان ایکسیپٹیبل تھا پاکستان کے لیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گریٹر اسرائیل بنانے کی کوششوں میں ہیں۔ پہلے وہ پیلسٹائن کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹیکس چلتے رہے، ایران، اس کے بعد پھر عراق، شام، یہ ساری کی ساری کنٹریز وہ اپنے انڈر لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت آپ کے آگے جھک نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے لیڈر مروائے، اپنے ملک کے نقصانات کروایا، آپ ان کے ڈالرز کا ریٹ دیکھ لیں، ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر سینکشنز ہیں، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایران آپ کو پتہ ہے کہ اٹیکس کر رہا ہے UAE پہ بھی، کیونکہ وہاں پر USA بیسز ہیں، اس لیے ان کو وہاں پر اٹیک کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے UAE اس ٹائم پینک میں ہے۔ ان کی اکانومی جو ہے وہ شیک ہو رہی ہے، ان کی اکانومی میں ریگولر بیسز پہ آپ سنتے ہوں گے ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ نے اس پہ امیج، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو یا فلم نہیں بنانی، اگر کوئی بھی آپ میزل دیکھو، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ بوم بلاسٹ دیکھو یا ڈرون اٹیک دیکھو، آپ اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے، نہ آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے، نہ آپ کہیں اور شیئر کر سکتے۔ ان کا یہ رول اینڈ ریگولیشن ہے، اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک ہے، ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں امیگرنٹس کو، اور جو وہاں پر پرماننٹ رہتے ہیں ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ وہ فالو نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی آپ کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر یہاں تک بات ہے تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے کہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی ہیں آپ ان کو منوا سکیں، لیکن اگر تو یہاں تک بات ہے تو پھر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بات کچھ اور ہے، جو لوگ وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں، 2 سے 3 بندوں کا انٹرویو میں نے خود دیکھا ہے، وہ لوگ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی ایسا فلم یا کوئی امیج بھی نہیں لیا، جو بھی وہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا ہے، کوئی بھی ہوا، کچھ بھی ہوا، ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، ہمیں بلا وجہ گرفتار کر کے وہاں پہ بے عزت کیا گیا، کپڑے اتارے گئے، پھر وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ان کی جو بلونگنگز تھیں، ان کا جو لیپ ٹاپ، جو بھی چیزیں تھیں، سیونگز تھی، وہ ساری کی ساری UAE میں ہی ہے اس ٹائم۔ مطلب کہ ان کو اس کا کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ جب آپ لوگ ایسا کریں گے، ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، لوگ آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پھر آپ چلے اپنے ملک میں، تو آپ اپنے ملک میں ظلم بھی کر سکتے ہیں، بربریت بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسروں پہ اپنا حق جتا نہیں سکتے، لوگ تو ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں اپروکسیمیٹلی 15,000 یا اس سے زیادہ یا کم، یہ میٹر نہیں کرتا کہ نمبرز کیا ہیں، چاہے 1 بندہ ہے، چاہے 1 لاکھ بندہ ہے، اگر تو ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو اس پہ آواز اٹھانی جانی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، جو لوگ وہاں پر ابھی بھی ہیں، کیا ان کا رہنا بنتا ہے وہاں پر؟ اتنی ذلت ہو، اتنی بے عزتی ہو آپ لوگوں کی وہاں پر، لوگوں کو وہاں پر جبری طریقے سے اور زبردستی طریقے سے وہاں سے نکالا جا رہا ہو، انسلٹ کر کے، بے عزت کر کے، تو جو لوگ ابھی پاکستانی وہاں پر ہیں، کیا ان کو رہنا چاہیے وہاں پر؟ ان کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے کیا؟ لیٹ سپوز آپ کے بزنس ہیں، آپ کے کچھ بھی ہے وہاں پر، آپ لوگ بھائی سٹینڈ لیں، آپ کے اوپر بھی یہ بات آ سکتی ہے، ایسا نہ سوچیں کہ آپ کے اوپر یہ بات نہیں آئے گی۔ آج وہ لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، کل آپ بھی ڈیپورٹ ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ بھائی آپ کی جو بھی سیونگز ہے، آپ ان پہ اپنا پریشر بنائیں،
ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں پر محنت کرتے ہو، اپنی روزی روٹی کماتے ہو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور پھر بھی آپ لوگوں کو ایسے ذلت نہیں دی جا سکتی، آپ کو ڈس ریسپیکٹفل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت۔ اگر آپ کی اکانومی برباد ہو رہی ہے، آپ کے ملکوں کے آپس میں جنگ ہے، تو بھائی عام لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر آپ اتنے ہی سیکولر بنتے ہیں، آپ اپنے ملک میں ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں، تو بھائی آپ لوگوں کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ لوگوں کو ذلیل کرو، وہاں سر ان کو پکڑ کر ایسے پکڑتے ہو جیسے کہ آپ لوگوں کا اس نے کوئی پیسہ چوری کیا ہوا یا آپ لوگوں کو اس نے کوئی دھماکہ کر دیا ہے۔ جو میں نے انٹرویو سنے وہاں پہ یہ بتایا گیا اس بندے کی طرف سے، اس کا نام شکور علی تھا شاید، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے واپس آتا ہوں گھر میں، وہاں سے مجھے پکڑتے ہیں، یہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے، میری جو بلونگنگز ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد مجھے لے جاتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، ڈیٹین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 دن بعد مجھے ڈپورٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر انڈین لوگوں سے ان کی بے عزتی کروائی جاتی ہے، جو بھی انڈین آفیشل ہوں گے، ان کی کوئی ایجنسی میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ تذلیل کرو، ڈس ریسپیکٹ کرو کسی بھی انسان کی؟ وہ لوگ آپ کے ملک میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اتنی گرمی جو کہ 50+ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی 45، 55، 60 بھی ہوتی ہے UAE میں، وہ لوگ وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، کوئی ڈیلیوری بوائے ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، وہ کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن آپ اس لوگوں کو پکڑ کر ان کو پھینٹی لگاتے ہیں، پھر آپ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں، ان کی جو سیونگز ہوتی ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ آپ لوگ کس بات پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیکولر ہیں؟ ہم لوگ تو بھائی دنیا میں بہت ڈیولپڈ کنٹری بن چکے ہیں، اونچی اونچی آپ عمارتیں تو دیکھتے ہو، یہ بنائی کس نے ہے؟ سارے کے سارے جو لیبر کلاس ہے بیچارے پاکستان سے یا اور کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس لیے پاکستانی جو وہاں پر ہیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو بھی، کہ بھائی آپ ان سے پوچھو کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو ایسے ذلیل کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ اگر تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور اسٹیئر تھا یا اس نے کوئی امیج بنائی، ویڈیو بنائی، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، پھر ایکسیپٹیبل ہے چیز۔ اگر ایسا کوئی پروف نہیں ہے، بلا وجہ ہر بندے کو پکڑ کر یا شیعہ مسلم ہونے پر یا کسی بھی ریزن سے جو کہ رولز کے خلاف ہے، تو پھر کس بیس پہ بھائی آپ ان لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو؟ یہ تو سوال اٹھایا جانا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، جو پاکستانی وہاں پہ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی۔ پہلے تو وہ ملک وہاں سے چھوڑیں، اپنی جو سیونگز ہے وہاں سے نکالیں، ان کے ملک کو چھوڑ کے وہاں پہ بھائی ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے جہاں پہ ہماری عزت نہ ہو۔ یہ اب سارے کے سارے ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہ ابھی بھی ٹھہرے ہیں۔ سب سے پہلے میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی جو سیونگز ہے وہاں پر ان کو واپس مل جائے، یا ان کی جو ذلت ہوئی ہے وہ تو بچارے چلو ہو چکے ہی وہ تو، لیکن انہوں نے جو وہاں پہ پیسہ کمایا، جو اپنی زندگی بیچاروں نے لیبر میں رہتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی زندگی لگائی وہاں پر، ان کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، نہ کہ ذلت ملنی چاہیے۔ تو یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں سے بچائے، آمین۔